کے گناہوں کو مٹانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اتنا بڑا کام ہے کہ جو کام پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا نہیں کرتا۔ یہ بتائیے کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث پاک سنتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پل صراط جہنم کے اوپر میں پل ہے، اس کے آگے جنت ہے، اس پل سے سب کو گزرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی مولانا صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب بچ جائیں گے، نہیں، سب کو گزرنا ہے، چونکہ جنت اس پل کے آگے ہے۔ اور اس میں 1000 میں 999 لوگ اس پل صراط سے نیچے جہنم میں گر گئے۔ صرف ایک بندہ ہوگا جو پل پار کرنے میں کامیاب ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک کھجور دے کر کے جہنم سے بچنے کا سامان کرو، ایک کھجور دے کر، مسکرا کے، اپنے مومن بھائی سے مسکرا کے جہنم سے بچنے کا سامان کرو۔ مرنے کے بعد نہ سجدہ کر پاؤ گے، مرنے کے بعد نہ کوئی نیکی کر پاؤ گے۔ جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک جہنم سے بچنے کا سامان کرو۔ ایک مومن کو اپنے بائک پہ بٹھا لینا، اپنی گاڑی پہ سوار کر لینا، ایک مومن سے مسکرا کے باتیں کرنا، ایک مومن کو اپنے گھر بٹھا کے جی بھر کے کھانا کھلانا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس سے بندہ جہنم سے بچنے کا سامان بنتا ہے۔ ناموں کے ساتھ استقبال کیجیے شہنشاہ لندن حضرت اسد اقبال کلکتوی اور حضرت مولانا مصور جان اسماعیل کی آمد ہو رہی ہے۔ محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ، آپ کی پسند کے شہنشاہ طرح ہزاروں نوجوان جن کو سننا چاہتے ہیں اور جن کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ شہنشاہ ترنم جس کو آج کل لوگ سننا کم چاہتے ہیں، دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں۔ آج 25-30 سال سے ہندوستان میں اکلوتا شاعر ہے جو اس مقبولیت کے ساتھ پہلے چھائے تھے، آج تک وہی مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرتے دم تک نبی کی نام پڑھنے کی توفیق عطا، اور آپ سبوں کو بھی گانے بجانے ڈرانے سے بچ کر صرف نبی کی نام سننے کی توفیق عطا۔ جو بچے اسد اقبال کو سننا چاہتے ہیں اور دیری کی وجہ سے وہ گھبرا رہے تھے، میں ان کے اس جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ اسد بھائی گانا نہیں گائیں، اسد بھائی کامیڈی نہیں بولیں گے، اسد بھائی نبی کی نعت پڑھیں گے، اور وہ نوجوان بے چین ہے نبی کی نعت سننے کے لیے۔ اس لیے میں ان نوجوانوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ کم سے کم جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ گانا سننا چاہتے ہیں، وہی ہمارے نوجوان تو ہیں جو اسد بھائی کی نعت سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ نعت سنتے سنتے نبی سے سچی محبت بن جائے، اور جہاں سچی محبت ہوگی نمازی بناتا ہے، جہاں سچی محبت ہوگی گناہوں سے بچنا ہے، جہاں سچی محبت ہوگی جنت کی تڑپ اور شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضور کی محبت پیدا ہو جائے، محبت غلامی سکھاتی ہے، محبت آقا علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماں بہن بیٹیوں کو نبی کی محبت عطا فرمائے۔ اجنبی مردوں سے محبت کریں گی تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ میرے نوجوان سنیں، اگر یہ کسی اجنبی عورتوں سے محبت کریں گے، ان کو دل دیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا کہ ایک جلسے میں اگر کسی عورت نے شادی سے پہلے اگر ان کا پاؤں پھسل گیا تو آپ یقین جانیں کہ زندگی جہنم تو وہاں، دنیا میں عزت کبھی نہیں ملے گی۔ اگر شوہر جان گیا کہ اس کا کیریکٹر خراب تھا، ساری زندگی ان کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ اگر ان کے بچے جان گئے کہ میری ماں کا کیریکٹر خراب ہے، بچوں کی نگاہوں میں ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں عزت اس کو ملتی ہے جو نبی کی غلامی کرتا ہے، دنیا میں ذلت اس کو ملتی ہے جو فلم کے ایکٹر کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اس لیے محبت مصطفیٰ سے، محبت نبی سے کریں اور نبی کے طریقے پہ عمل کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کہا آپ کو؟
بس نبی کو جانیے، نبی کو مانیے، ساری زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کا نعرہ ہر گھر میں لکھا ہوا رہنا چاہیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے 40 کروڑ روپے الیکشن میں خرچ کیا، ایک بندہ کل کہہ رہا تھا، پرسوں کہہ رہا تھا مجھ سے کہ 40 کروڑ روپے MLA کے الیکشن میں فلاں بندے نے خرچ کیا۔ میں سوچنے لگا کہ کاش یہ 40 کروڑ روپے سے ایک زبردست یونیورسٹی وہ بنا دیتا، وہ مر بھی جاتا تو قیامت تک مسلمان اس کے احسان کو نہیں پاتا۔ اور جتنے بچے اس میں پڑھتے وہ سارے کے سارے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ مگر 40 کروڑ روپے کہاں خرچ ہوئے؟ رشوت دینے میں، شراب پلانے میں، دوسروں کا ووٹ خریدنے میں۔ دنیا بھی نہیں ملی، ہار بھی گیا، دنیا بھی نہیں ملی، پیسے بھی برباد ہوئے، آخرت بھی گئی۔ ایک بندہ اسی علاقے کا پیسہ انہوں نے کروڑوں میں خرچ کیا، 100 کروڑ روپے خرچ کیا، لیکن الیکشن جیتا بھی نہیں، پیسے بھی چلے گئے، کچھ نہیں ملا اس کو، کچھ نہیں ملا۔ اگر وہ 100 کروڑ روپے سے باعثی میں ایک زبردست یونیورسٹی اگر قائم ہو جاتی تو مسلمانوں کے بچے کوٹا در بدر بھٹکنے نہیں جاتے، قیامت تک کے لیے مسلم آبادی پہ ایک احسان ہو گیا ہوتا۔ مرنے کے بعد یا مرتے وقت جب بندہ اسٹیچر پہ رہتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ کو کرنا کیا چاہیے تھا اور میں کر کیا رہا ہوں۔ ایک شاعر ہے حلیم حافظ صاحب، بہت بڑے شاعر ہیں، شاعری میں بڑی گہرائی ہے، اور ہمارے اسد بھائی کے بڑے محسن، یہ ان کے محسن اور وہ ان کے محسن۔ ان کو کینسر ہو گیا، کینسر ہونے کے بعد خطرناک آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد صحت مند ہو گئے، ابھی بھی صحت مند ہیں، زندہ ہیں، جبکہ بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب، جب مجھ کو اسٹریچر پہ لیٹا کے آپریشن تھیٹر لے جانے لگے، اب یہاں سے کاٹ کے وہ جو مواد ہے اس کو نکالا جائے گا، صرف ایک بات میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ کاش حضور کی ایک سنت پر میں عمل کیا ہوتا۔ حضور کی سنت ہے کہ رات میں سونے سے پہلے مسواک کر لیا کرو۔ اگر اس سنت پہ میں عمل کیا ہوتا تو یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ گٹکا کھایا سو گئے، کھینے کھایا سو گئے، اب رات بھر جو وہ کھینے بھیگے گی تو کچھ سالوں کے بعد کینسر کا روگ تھا۔ اگر وہ روزانہ رات کو مسواک کر کے سوتے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ حضرت اگر میں مسواک کر کے سوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو حضور کی سنتوں پہ عمل نہ کرنے سے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ اب حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے سے جنت وہاں ملتی ہے، صحت یہاں ملتی ہے۔ مرتے وقت سب کو یہی لگتا ہے کہ جو مجھ کو کرنا تھا وہ مجھ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے علماء کرام آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ وہاں تو آپ سوچو گے ہی، لیکن ابھی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ابھی سوچو۔ جو لوگ مر گئے نہ دنیا میں الیکشن جیت پائے اور کروڑوں روپے برباد ہو گئے، وہ مرتے وقت یہی سوچتا ہوگا کہ کاش یہ سارے پیسے میں مدرسے میں لگا دیتا، یہ سارے پیسے سے میں مسجد کی تعمیر کر دیتا۔ پیسے برباد بھی ہو گئے، کامیاب بھی نہ ہو پایا، زندگی کا مزہ بھی نہیں ملا، اب میں مر رہا ہوں۔ اب ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں، اسد بھائی نے کہا تھا کہ 10 منٹ آپ بولیے گا، اب 10 منٹ سے زائد آپ بولیں گے تو ہم آپ کو بولنے نہیں دیں گے۔ ہم سے محبت کرنے والا ایک مولانا قاسم اقبال صاحب ہیں، اس نے کہا تھا کہ اگر 6 مہینے تک اگر آپ نے مائک چھویا تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے آپ کو۔ لیکن ابھی 1 مہینہ ہونے کے بعد یہ میں برداشت نہیں کر پایا، دماغ کی بات تھی، اس لیے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور علماء کرام کی محبتوں کا تقاضا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آنے کا موقع عطا فرمایا، ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب یہ زندگی ملی ہے تو اس زندگی کو انشاءاللہ کریم میں کوشش کروں گا کہ لہو و لعب میں نہیں بلکہ دین کی خدمت میں گزار دوں گا۔ بس ایک حدیث پاک سن لیں اور یہ بالکل اپنے گھر کی دیوار میں اس کو لکھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4،
قیامت کے دن چونکہ قیامت قائم ہونی ہے، سب کو مرنا ہے، ہم بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، اور آج بچ گئے تو کیا مطلب یہ نہیں کہ نہیں مریں گے، مرنا تو ہے، چاہے 10 سال کے بعد یا 10 منٹ کے بعد یا 25 سال کے بعد۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ملک الموت آئے تو آپ نے ایک تماچا ایسا مارا کہ اس کی ایک آنکھ نکل گئی۔ ملک الموت انسانی شکل میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے شکایت کی کہ آپ کے کلیم، آپ کے دوست نے میری یہ حالت کر دی ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ میرے کلیم سے کہو کہ کتنے دن دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ تو ملک الموت ایک بچڑا لے کے گئے، کہا حضور اس پر آپ ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اتنی زندگی آپ کو اللہ نے دی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک گائے ایک بیل کے پر ہاتھ رکھوں گا، ہتھیلی کے نیچے کتنے بال آئے ہیں، کہا اتنی زندگی آپ کو دے دی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ ہزاروں سال جینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر میں آؤں گا اب وہی کام کرنے کے لیے جو کام کرنے کے لیے میں آج آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو کام اتنے دنوں کے بعد کرو گے وہ کام آج ہی کرو، آج ہی کرو۔ 950 سال جناب نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ آپ سے پوچھا گیا حضور اتنی لمبی زندگی آپ نے دنیا میں گزاری، کیسا لگا؟ کہا ایسا لگا جیسے ایک گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ 950 سال ایسا لگا تو ہم لوگوں کا 50 سال 60 سال کیسا لگے گا؟ آج اگر بچ گئے تو ٹسمار خانہ نہیں بن جائیں کہ ہم بچ گئے، چاہے 10 سال کے بعد ہو چاہے 20 سال کے بعد ہو، انجام تو وہی ہے، ایک دن مرنا۔ اب جب مرنا ہے تو قیامت کے دن حساب دینا۔ اب حضور کی حدیث سنیے، بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ ہو جائے۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4۔ بندے کا پاؤں قیامت کے دن سوا نیزے پہ آفتاب زمین تانبے گی، لوگ گردن تک ناک تک پسینے میں ڈوبے رہیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جس بیوی کے لیے ہم لوگ مر رہے ہیں وہ بیوی ایک نیکی نہیں دے گی، جس اکلوتے بچے کے لیے ہم لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں وہ ایک نیکی نہیں دے گا۔ لوگ گردن کی ٹھوکریں کھائیں گے اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، ایک نیکی دے دو کوئی نہیں دے گا۔ کورونا کال میں جب بچے مر رہے تھے تو باپ نہیں جا رہے، جب باپ مر رہے تھے تو بچے نہیں جا رہے۔ میرے گاؤں کا IAS کی تیاری کرنے والا ایک نوجوان کورونا میں مر گیا، مٹھی بھر چند لوگ ان کے جنازے میں تھے، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ وہی قیامت کا منظر، ایک لوتے کو ماں بھول جاتی ہے، باپ کو بیٹے بھول جاتے ہیں، قیامت کا وہ منظر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اب 4 سوال جب تک بندے سے نہیں ہوگا بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، یہ بہمولی جیون تم نے کس کام میں گزارا؟ ایک نعت کا جواب نہیں، سر کے بال اگر اڑ جائیں بندہ گنجا ہو جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں، یعنی بال کا حسن، آنکھ کی بینائی، آنکھ کی پلکیں، ناخن، سر سے لے کے پاؤں تک یہ کھر ہونے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا بندے تو نے اس نعمتوں کے بارے میں کہ بدلے میں تم نے کیا کیا بتانا پڑے گا۔ چاہے آج یہاں مولانا کو گالی دیں، مدرسہ سے بھاگ جائیں، چاہے طاقت کے نشے میں مستی کریں، مولانا مولوی پیر فقیر سب کو گالی دیں، کافروں کا مذہب قبول کر لیں، کافروں کے ساتھ بھاگ جائیں، حرام کھائیں، سود کھائیں، کچھ بھی کریں دنیا میں کر لیں، اللہ نے آزادی دی۔ اعمل ما شئت کما تدین وتدان، جو مرضی میں آتا ہے کرو، مگر جیسا کرو گے ویسا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ ان عمرہ، اباؤٹ یور لائف، زندگی کے بارے میں تم نے زندگی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا تم نے جوانی کیسے گزاری، چونکہ بچپن میں بچہ غیر مکلف ہوتا ہے، بڑھاپے میں آدمی معصوم اور بیمار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ تو فرائض واجبات ادا کرنے بہت بڑی بات ہے۔ اصل کریم پیریڈ ہے جوانی کا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہے، مستی کر لیں بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے۔ آج کل اکثر لوگ بوڑھے ہی نہیں ہوتے ہیں، جوانی ہی میں مر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے فضول بات ہے۔ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کریم پیریڈ کا تم نے کیسا استعمال کیا۔
یہی پیریڈ ہے جس میں آپ محنت مشقت کر کے اچھا گھر بنا سکیں، اسی پیریڈ میں ماں باپ کو غربت سے آپ نکال سکیں، اسی پیریڈ میں آپ کوئی دین کا بڑا سے بڑا کام کر سکیں. لیکن حالات اس کے بالکل برعکس ہیں. جو کریم پیریڈ تھا دنیا اور آخرت دونوں سجانے کا پیریڈ، اسی کو کھانے پینے موج مستی برگر چاؤمین رات بھر ہلڑ بازی کرنا، موبائل چلانا، فری فائر گیم کھیلنا، انسٹاگرام واٹس ایپ یوٹیوب پہ ہزاروں بچے جو آئی ایس بننے والے تھے اسی موبائل نے اس کو چپراسی تک بننے نہیں دیا. ہزاروں شریف لڑکیاں جو تہجد گزار تھیں اسی موبائل کے استعمال نے ان تہجد گزار لڑکیوں کو فاحشہ اور اسے بدکار بنا. تو جس نے تباہ و برباد کیا ہے اس سے ضرورت سے کام لینا چاہیے، اس کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے. بڑھاپے میں چاہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ پائیں گے. کریم پیریڈ ہے جوانی. کیا ہوگا سوال؟ جوانی تم نے کیسے گزاری؟ یہ تو جواب دینا پڑے گا. تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ بس سسور سے مانگ لیا کہ یہ دیجیے وہ دیجیے 10 لاکھ. ابھی آج فون آیا 2 گھنٹہ پہلے 11 لاکھ میں سودا پٹا ہے. 11 لاکھ میں سودا پٹا. میرا اپنا خاص رشتہ دار ہے، کہا حضرت 11 لاکھ میں سودا پٹا. 11 لاکھ میں سودا پٹا. بتائیے یہ بتائے کہ مطالبہ جہیز حرام ہے، اور جو آدمی شادی کی ابتدا حرام سے کیا ہو اس کی زندگی میں برکت کہاں سے؟ آنے والے وقت میں بچوں کے ہاتھ سے مار کھانے کے تیار رہے. ایک گلاس پانی بچوں کے ہاتھ سے نہیں پی پائیں گے، چونکہ جب شادی ہی سنت کے خلاف ہوگی تو بچے وفادار کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب شادی ہوتی ہے سنت کے مطابق تب اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں میں ماں باپ کی محبت عطا کر دیتا ہے، فرمانبردار اولاد دیتا ہے. تو آنے والے وقت میں جیسے ہم لوگ آج ترس رہے ہیں کہ میرا طالب علم میرا کپڑا دھو دے، ہم لوگ ترستے تھے پڑھنے کے زمانے میں کہ استاد کپڑا دے تاکہ میں دھوؤں، استاد پاؤں پھیلائے تاکہ میں پاؤں دباؤں، استاد موقع دے تاکہ میں سر میں تیل لگاؤں. پہلے ہم لوگ ترستے تھے کہ سر میں تیل لگائیں، پاؤں دبائیں، کپڑے دھوئیں، لیکن استاد دیتے نہیں. اور آج ہم لوگ ترستے ہیں کہ کوئی طالب علم ملے کہ پاؤں دبائے، کوئی طالب علم ملے کہ سر میں تیل لگائے. نہیں ملتا. جب طالب علم نہیں ملتے ہیں تو آنے والے وقت میں اولاد بھی نہیں ملتی. ہم لوگوں نے دادی کی بڑی خدمت کی. روزانہ ایک معمول تھا کہ رات کے وقت میں آنا، دادی کا پاؤں دبانا، والد صاحب کا پاؤں دبانا. ابھی امی باحیات ہیں، امی کا پاؤں جب دبانے میں جاتا ہوں تو وہ دبانے دیتی نہیں ہے کہ نہیں تو مولانا صاحب ہو، نہ کوئی بھی مولانا بنے، فقیر بنے، مفتی بنے، مگر میں آپ کا بیٹا ہی ہوں. تو یہ لوگ چاہتے ہیں، مگر کل ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ اولاد مجھ کو پانی دے، اولاد نہیں دے. کیوں؟ شادی کا انداز دیکھ لیں. میرج ہال میں شادی ہو رہی ہے، دروازے پہ شادی ہو سکتی تھی. وہ 1 لاکھ روپے جو میرج ہال میں خرچ ہو رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے اگر بچ گئے ہوتے تو غریبوں مسکینوں کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی. اپنی مسجدوں میں شادی کا ماحول پیدا کیجیے. آپ کے پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں، آپ کے پیغمبر کی بیٹی سے بڑی کسی کی بیٹی نہیں. پیغمبر اعظم نے اپنی بیٹی کی شادی مسجد میں کی. اللہ نے اس شادی میں اتنی برکتیں دی کہ حسن اور حسین جیسا بیٹا عطا فرمایا، جنہوں نے دنیا پر جغرافیہ بدل دیا، جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی ایسی تاریخ رچی کہ آج بھی مسلمانوں کے دل میں جذبہ حسین کا نام لینے سے پیدا ہوتا ہے. تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا جوانی کیسی گزاری. اور تیسرا سوال ہوگا ماں فرام ویئر یو ارن دس، ان وچ ویز یو اسپینڈ دس. مال کہاں سے کمایا؟ جھوٹ بول کر، ساموہک لون کا کاروبار کر کے، یا دوسروں کو ٹھگ کے، دوسروں کی زمین ہڑپ کے، یا دوسروں کا درخت چوری کر کے بیچ کے، یا بکی ہوئی زمین دوبارہ بیچ کے، یا رات کے وقت میں دوسروں کی فصل چوری کر کے کہاں سے مال کمایا؟ جواب دینا ہوگا. اور پھر مال خرچ کہاں کیا یہ بھی بتانا ہوگا. پہلے یہاں میری بات آج نہیں مانے، باپ کی بات نہیں مانے، پیر صاحب کی بات نہیں مانے، قیامت کے دن تو حساب دینا ہوگا. فرام ویئر، کہاں سے کمائے تھے اور کہاں کس راستے میں خرچ کیے. مال اللہ کی نعمت ہے. یہ نہیں کہ میرا من ہے، میرا مال ہے، جہاں چاہے خرچہ کریں. الیکشن میں اڑا دیا 10 کروڑ روپے، میرا من ہے، میرا مال ہے، جہاں چاہے خرچہ کر دیں. دنیا میں تو آپ بول دو، مگر قیامت کے دن بچ نہیں پائیں گے. حضور سچے، حضور کی بات سچی، قرآن سچا، حدیث سچی. حضور کہتے ہیں کہ 1 انچ بندہ ہٹ نہیں پائے گا
جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے دے کہ مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ آخری سوال چوتھا ہوگا، جو کچھ تم نے علم میں سیکھا اس پر کتنا عمل کیا؟ جو کچھ آپ نے تقریروں میں سنا، جو کچھ آپ نے کتاب کو پڑھ کے سنا، جو کچھ آپ کو جمعہ کے دن بتایا گیا، جو عیدین کے خطبے میں سکھایا گیا، جو کچھ آپ نے سیکھا صرف بڑبڑ کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے بکواس کرنے کے لیے، یا صرف تقریر کرنے کے لیے، یا اس پر عمل کرنے کے لیے، جو آپ نے علم میں سیکھا اس پر کتنا عمل کیا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ عالموں کو، پیر کو، فقیر کو، سب کو دینا ہوگا، آپ سبوں کو دینا ہوگا۔ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم کو خبر نہیں تھی۔ غیر مسلم کہہ سکتا ہے، مگر مسلمانوں کے ہاں جمعہ کی نماز فرض ہے، اور جمعہ میں تقریر فرض ہے، شرط ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ بچپن سے لے کے مرتے دم تک جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعہ میں واج سننا ہے، عربی کا باز، اسی عربی کا ٹرانسلیشن اردو میں، لوکل لینگویجز، مقامی زبانوں میں۔ اس لیے مسلمان تو یہ نہیں بولے گا کہ ہم نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہم لوگ بہت سنبھالنے کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ میں خطاب سنتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، یہ عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ نہیں معلوم تھا تو تم نے سنا کیوں نہیں، سیکھا کیوں نہیں، جانا کیوں نہیں؟ جو ہمارے بچے آج نعت اور قوالی کے پیچھے پاگل ہیں، ان بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے وضو کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا، تم نے غسل کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا، تم نے بزنس کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا، مال کمانا، مال خرچ کرنے کا ڈھنگ تم نے سیکھا یا نہیں سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو ان بات کے جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی خوشحالی سے زیادہ آخرت کی جنت کی طلب عطا فرمائے۔ جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔